السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو شب قدر 1000 مہینوں سے کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوگی اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آتے ہیں۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرت ابو بکر وراق نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں، گناہ گار ہو۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے لیے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے اور تفسیر عزیزی میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بڑا رشک آیا۔ مطلب صحابیوں نے جب سنا، حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے حضور کرم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، دیگر امور دینوی میں کچھ حصہ نکل جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کے حاضر ہوئے اور خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، تسلی دی حضور کو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہر سال میں ایک ایسی رات فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ ماخوذ تفسیر عزیزی، مفسر کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ایک رات کی عبادت سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ ناظرین گرامی، نہایت اہم توجہ
اس کے مخفی کر دینے کی ایک جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم اکثر فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور سارے پیچھے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ پرسکون ہوگی۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو اطلاع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق رات ہے۔ یہ نہایت انتہائی پرسکون روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے، اسی رات کو وہاں پر شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 منتھ کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، جس کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ رحمۃ اللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور آخری رات جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں،
وہ لیلۃ الجائزہ جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اور اس میں سارے مہینے کی اپنی عبادت کو ہم پش ڈال کے ہلا گلا کرتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تو یہ رات بھی اسی عشرے میں شامل ہے۔ تو اس رات کو بھی آپ لیلۃ الجائزہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے پوری رات، پورے مہینے میں، پورے عشرے میں کیا کیا، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اپنا اینالائز کرنا کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پیچھے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔